گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ تلخ حقیقت: مرد کو اپنے ہی گھر کا فرد بننے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا علی: اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی کبھی بھی نہیں توڑ سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ہے اس رب کریم کے لیے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ جو مقدر میں ہو وہی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں جو فجر کو سرگی، ظہر کو پیشی، عصر کو دیگر، مغرب کو نماشاں اور عشاء کو کفتاں کہا کرتے تھے۔ عورت کے اندر منوانے والی صفات موجود ہیں۔ اگر عورت اللہ کے راستے کے لیے منوائے تو کامیابی مل جائے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے میرے دوست، یہاں تعریف بھی ہوگی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے دعائیں ہی دعائیں ہوں، اور دعائیں اس انسان کو ملتی ہیں جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ فرشتے ہوتے ہیں اور دکھ میں جو ساتھ نہ چھوڑیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ حقیقی لوگ صرف دکھ کی گھڑی میں پہچانے جاتے ہیں، ورنہ سب ساتھ میں خوشی گئے مسافر ہیں۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ رو پڑے اور کہنے لگے، گنہگار ہونے کے باوجود رحمتیں برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ کچھ غلطیوں سے سیکھا ہے، اپنوں کو اتنا ہی اپنا جانو جتنا وہ تمہیں مانتے ہوں۔ حضرت علی: کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ لوگوں کے لیے یادگار بنے۔ اصل خوبصورتی وہ ہے جو وقت، حالات اور عمر کے ساتھ ختم نہ ہو۔ چہرہ بدل سکتا ہے، رنگ ڈھل سکتا ہے، مگر اچھا اخلاق اور میٹھا بول انسان کو ہمیشہ یادگار بنا دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اپنی ناقدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا مذاق بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ تمہیں کیا معلوم خدا کا واسطہ بے بسی کے کس مقام پہ دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ رشتوں کو بڑے بڑے وعدوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک فون کال، ایک مسکراہٹ، ایک مختصر میسج محبت کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک بات پر ایمان رکھو کہ جب اللہ کی عطا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ نفسیات کہتی ہے، کون کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا کہتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہ کو پرکھو، خود کو محسوس کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے ہی آتی ہیں۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔